السلام علیکم گائز، ہاؤ آر یو؟ تو میں ہوں آپ کی مطیبہ راجپوت. سو ٹوڈے ایپیسوڈ از ویری انٹرسٹنگ. آج کی جو ہماری ایپیسوڈ نمبر ہے وہ 11 ہے. سو ناؤ لیٹس اسٹارٹ ڈیئر گائز. پلیز ناولس پڑھنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیا کریں اگر آپ کو پسند آتا ہے، کیونکہ آپ نے تو جسٹ 2 منٹس کا لائک کرنا ہوتا ہے، بٹ ہم نے بہت اسٹرگل کر کے ہی کرنا ہوتا ہے. سو پلیز لائکس اینڈ سبسکرائب ضرور کیا کریں. سو ناؤ لیٹس اسٹارٹ. فانی جو مر کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی تاکہ وہ ایزی ہو سکے، اب اتنے میں من بڑھ کر کپڑوں جو کیری کرنا آسان کام تھوڑی ہے، آ کر بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھی، اور اس کو ایک بار پھر سے المیر کی صبح والی حرکت یاد آئی کہ کس طرح وہ بے درک انداز میں اس کو کس کر گیا تھا، جس سے ایک بار پھر فانی کو غصہ آیا. ایک بار پھر میر کو بائی بول کر نکل آئی تھی اور اپنے کیے پر وہ بے حد خوش تھی. آیا بڑا مجھے کس کرنے والا. اگر آپ نے اس طرح کی کوئی واحد حرکت کی تو میرا نام بھی فنا راجپوت نہیں. خود سے بڑبڑاتی وہ اٹھ کر کبرڈ میں سے جا کر سمپل ٹراؤزر شرٹ نکالتی واش روم میں گھس گئی. مریم جو المیر کے روم کی طرف جانے کے لیے مرنے لگی تھی کہ میر کو اپنے پیچھے دیکھ کر اس کے پاس چلی گئی. میر تم نے چینج کر لیا ہے کیا؟ مریم بولی. کیوں؟ میر بولا. یار وہ فانی پیزا پارٹی کروا رہی ہے تو سارے کزنس کو تو وہ بول رہی تھی، تمہیں بھی بولا لاؤ. مریم نئے کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے بولی. اوہ اچھا، کس روم میں؟ میر بولا. روم میں نہیں، ٹاپ فلور پر. اچھا. وہ یہ کہہ کر دونوں سیڑھیوں کی جانب بڑھ دیے. آخر جا کر دیکھنا بھی تو تھا نا، آخر ہے کون کون اوپر. سب اوپر آ چکے تھے جبکہ وہ نہیں آئی تھی جس نے یہ سب ارینج کیا تھا. ہیلو گائز، آئی ایم کمنگ. فانی آتے ہی چہچہاتی بولی. فائنلی تم آ گئے. مجھے لگا کہ تم بول کر میڈم شاید خود آرام کرنے لگ گئی ہے. حنین اٹھ کر اس کے پاس جاتے بولا. کم آن ہنی. او مائی گاڈ، واٹ اے بیوٹیفل ڈیکور یار، آئی لو یو ایٹ. فانی ایک نظر ارد گرد دوہراتی ہوئی بولی. چونکہ دسمبر کا اینڈ تھا، کھلی فضا میں ایسا بیٹھنا آسان تھوڑی تھا. درمیان میں آگ جلائی اور آگ کے ارد گرد کشنز رکھے، ایک سائڈ پر کچھ ٹیبلز رکھے اور 7 پلیٹس، کولڈ ڈرنکس گلاس رکھی، اور کارنر میں آئس کریم فرینڈز، اور اوک کارنر میں چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر کی مناسبت سے میوزک سسٹم ماحول کو خوفناک بنا رہا تھا. واو. فانی تو سب سے پہلے آئس کریم فریز کی طرف بڑھی تھی اور صدا کی آئس کریم کی دیوانی اس میں سے آئس کریم نکال کر کھانے لگی تھی. وہ آئس کریم کھا رہی تھی جب ہنی نے اس کے ہاتھ میں ہی آئس کریم کا بائٹ لیا، اور اس وقت المیر نمودار ہوا جو شاید کوئی فون کال سننے گیا تھا. سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی برداشت جواب دے گئی تھی. سونے ہیں سہاگا فانی کے ڈریسنگ نے کام کیا تھا. وہ لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا فانی تک پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کی طرف بڑھا، جبکہ باقی سب ہک دک سے منہ کھولے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہوا کیا ہے. وہ اس کا بازو پکڑ کر نیچے لایا تھا اور سیڑھیاں اترتے ہی جو کمرہ تھا اس میں لے جاتے اس کا بازو چھوڑتے دروازہ بند کیا تھا. یہ کمرہ دیکھنے میں اسٹور روم لگ رہا تھا کیونکہ اس میں فالتو سامان پڑا تھا جو کہ شادی میں استعمال کر کے یہاں رکھ دیا تھا. تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر؟ فانی کی برداشت بس ختم ہوئی تھی کہ وہ اب کی بار چلا اٹھی تھی. کیوں تم بار بار میری لائف میں انٹرفیئر کر رہے ہو؟ شٹ اپ فنا. افضل المیر بھی داڑھا تھا اور اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کرتے فانی کے پیچھے دیوار میں مارا تھا جو شاید اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن وہ بھول گیا تھا کہ آگے بھی کوئی عام لڑکی نہیں ہے جو ڈر جاتی. اگر وہ خیر تھا تو فنا سوا شیر تھی. وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی تھی. میر بھی اب کچھ حد تک خود کو کمپوز کر چکا تھا اور اب کی بار قدرت آرام سے بولا.
قدر آرام سے بولا، فانی میں نے تمہیں کہا تھا کہ حنین سے دور رہو، مانا وہ تمہارا کزن ہے لیکن تم کچھ فاصلے پر رہ کر بھی تو اس سے بات کر سکتی ہو نا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے یا مجھ پر حکم چلانے والے؟ اور رہی بات فاصلے پر رہ کر بات کرنے والی، تو میں کیوں اس سے دور رہوں؟ میں تم سے ویسے پوچھ کیوں رہی ہوں؟ بلکہ میں تمہیں بتا لوں اور پلے بھی بتا چکی ہوں، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں دور نہیں رہوں گی، سمجھے تم؟ اب کی بار فانی چبا کر بولی تھی۔ دیکھو فانی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز۔ انمیر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح اس ضدی لڑکی کو سمجھائے۔ اوکے لسن، آئی ایم ٹیلنگ یو کلیئرلی، آئی لو یو، آئی ریئلی ریئلی لوز یو، فائنلی، اور میں نہیں دیکھ پا رہا تمہیں کسی کے ساتھ، پلیز میں تمہیں شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ انمیر کی بات پوری ہوئے بنا اٹھی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو تم، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ گھٹیا الفاظ بولنے کی؟ اب کی بار فانی اس سے بھی زیادہ غصے سے بولی تھی۔ دکھا دی نا تم نے اپنی اوقات، اپنا گھٹیا پن، تم سے پیار سے بات کیا کی اور تم مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اب کی بار فانی آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ میر کے الفاظ نے اس کو طیش میں دلا دیا۔ دیکھو فانی، میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہا، پلیز یار سمجھو، میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب کی بار میر نے فانی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ فانی نے اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے جھٹکا تھا۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا، نہ میں تمہیں کسی کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں، پلیز یار، میں خود نہیں سمجھ پا رہا اپنی حالت، جبکہ اب کی بار ایسا تھا کہ میر رو دینے کو تھا۔ میں کیا کہوں تمہیں المیر، علی مرتضیٰ، تم یعنی کہ تم، اس نے میر کی طرف اشارہ کیا، میرے فنا افضل سے محبت کر بیٹھے ہو۔ ہا ہا ہا، واٹ اے نائس جوک ڈیئر، بٹ آئی سویئر مجھے بالکل ہنسی نہیں آئی۔ فانی پلیز یار۔ اب کی بار اس نے فنا کو اس کے ہاتھ سے تھاما تھا اور فانی نے اس سے خود سے دور دھکا دیا تھا۔ خبردار جو تم میرے قریب آئے تو یا مجھے چھونے کی کوشش کی تو جان لے لوں گی تمہاری، سمجھے تم؟ فانی پلیز میری جان دیکھو، شٹ اپ۔ اور جانے لگی تھی جب میر نے ایک بار پھر سے فانی کا ہاتھ پکڑ کے روکا۔ پلیز فانی، آئی کانٹ لیو پلیز۔ وہ تمسخر ہنسی تھی۔ واہ مسٹر واہ، تم تو لگ ہی نہیں رہے وہ 3 سال پہلے والے المیر مرتضیٰ، یاد ہے تم نے کیا کہا تھا کہ میں یاد کرواؤں؟ وہ دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے اس کی جانب پلٹی تھی۔ پلیز فانی، میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، پلیز معاف کر دو، پلیز ایک موقع دو، تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہو، اپنا جملہ درست کرو۔ نہیں تھی۔ فانی بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ گئی تھی، جبکہ میر اس کی بات پر شاک تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا، میں جانتا ہوں تم اسے بدلہ لے رہی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان ایسا تعلق ہے کہ میں تم سے مذاق کروں؟ اور رہی بات محبت کی، تو میری محبت تمہارے لیے اس لیے ختم ہو گئی تھی جب تم نے سب کے سامنے میری محبت کی تذلیل کی تھی اور کیا کہا تھا کہ اب کی بار فانی میر کے قریب نہیں ہوگی۔ اگر تم دنیا کی واحد لڑکی ہوئی تو بھی تم جیسی لڑکی سے کبھی محبت نہیں کروں گا، یہی کہا تھا نا؟ اب کیا ہوا، تم اپنی ہی کہیں بات سے مکر گئے ہو؟ میں کیا اب دنیا کی واحد لڑکی ہوں جو تمہیں؟ اب مجھ جیسی لڑکی سے کیسے محبت ہو گئی تمہیں؟ بولو، جواب دو، میں بھی تو سنوں، آخر تم جیسی لڑکی کی مجھ جیسی لڑکی سے محبت کی داستان، وہ سب غلط فہمی تھی، غلط فہمی۔ واہ، وہ تالی بجاتی بولی، غلط فہمی کی بنا پر تم نے تذلیل کی تھی نا میری، تو اب بھی رہو غلط فانی میں ہوں۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم سوچ تو رہے ہوگے نا، مجھ جیسے ڈرپوک کمگو لڑکی اب نہ ڈر، کانفیڈنٹ کیسے ہو گئی، رائٹ؟ جو کسی کی اونچی آواز سے ڈر جاتی تھی، بات بات پہ روتی تھی، وہ ایک کیسے بدل گئی؟ آئی ایم رائٹ۔ وہ بس چاٹ فانی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری تذلیل نے مجھے بدلا تھا، جانتے ہو، جب تم نے میرے بارے میں اتنی بکواس کی تھی نا، یاد تو ہوگا یہ تمہیں؟ وہ تمسخر مسکراتی بولی، وہ آخری بار میں روئی تھی، وہ تو اس دن وہی رہ گئی تھی، تب میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ تمہیں کانفیڈنٹ خود کو بدل کے دکھاؤں گی، لو دیکھ لو، آج میں تمہارے سامنے ہوں،
وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی میں ان سب کے بعد بھی تم سے نارمل کزنس کی طرح بات کی، لیکن آج اب کی بات یہ فانی تم سے نفرت کرتی ہے۔ کیا کہا تھا تم نے؟ میں واحد لڑکی ہوئی تو بھی تم مجھ سے کبھی محبت نہیں کرو گے، لیکن آج میں کہتی ہوں اگر تم دنیا کے واحد لڑکے ہوئے تو یہ فنا افضل تم سے کبھی محبت نہیں کرے گی۔ وہ یہ کہتی رکی نہیں تھی، نکلتی چلی گئی تھی، یہ جانے بنا کہ قسمت نے کیا لکھا تھا۔ اس کے لیے آج اپنے کہے الفاظوں کو بولے، اس کی محبت کو ٹوٹنے ٹیک لگا گیا تھا، آنے والے کل نے بھی اپنی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک جائے گا۔ دور کھڑی محبت مسکرائی تھی کیونکہ وہ تو فانی کے دل میں بہت پہلے سے دستک دے چکی تھی، اب بس اس کو وہ دوبارہ فیل کرنا تھا۔ اب جو بھی تھا قسمت اور محبت کا لکھا گیا تھا، اب دیکھنا تھا قسمت جیتی ہے یا محبت، کیا یا پھر دونوں ہی جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی ایپیسوڈ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا فانی سچ میں اپنی محبت کے آگے ہار جائے گی یا اسی طرح میر کے معاملے میں سنگ دل بنی رہے گی؟ کمنٹ